اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تو ہم لوگوں نے سیرہ میں غزوہ خندق پڑھی تھی اور اس کے بعد ہم نے جو ہے بنو قریظہ کا معاملہ پڑھا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ نا خندق میں بہت سارے قبائل اکٹھے ہو گئے تھے قریش کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں نے جنہوں نے کہ عہد کی پاسبانی نہیں کی اور مکہ والوں کے ساتھ مل کے لڑائی کی، تو اس کا بھی انہوں نے کام کر دیا۔ یہ دو بہت بڑے مارکے تھے جس سے مسلمانوں کی ساخت اور مسلمانوں کی ریپو جو لوگوں کے بیچ میں تھی نا وہ بڑی اچھی سی بن گئی۔ ہاں بھائی، بڑے مضبوط لوگ ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ پنگا لینا، ان کے ساتھ جنگ کرنا بچوں کا گیم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بہت سارے ہتھیار تھے اور ہتھیار تو ان کے پاس کم تھے، کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھے اور وہ سچے راستے کے اوپر تھے، اور جو شخص سچے راستے پہ ہوتا ہے اس کو ہو سکتا ہے دنیا میں نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کو پتہ نا غزوہ احد میں کتنا مشکل ٹائم دیکھنا پڑ گیا تھا ان لوگوں کو، کہ ہر طرف سے جو ہے مشرکین مکہ آ کر ان کو حملہ کرے تھے، لیکن جو آزمائش ہوتی ہے نا وہ ٹائم کے لیے آتی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے اس لیے کبھی بھی ایسا نقصان نہیں ہوتا جو کہ بہت الٹیمیٹ ہو۔ یعنی دنیا میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا نقصان ہو بھی جائے تو بھی آخرت میں کبھی نقصان نہیں دیکھنا پڑتا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھیں دنیا کی زندگی ٹیمپریری لائف ہے، ہم نے اس میں رہنا ہے۔ زیادہ تر لوگ کتنا جیتے ہیں؟ 80 90 100 سال، جیسے 70 60 میں بھی لوگوں کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں، جیسے 25 30 میں بھی ہو جاتی لوگوں ہے۔ کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں، تو کتنی ٹیمپریری لائف ہے۔ تو اب آپ دیکھیں جو آخرت کی لائف ہے وہ تو کبھی بھی نہیں ختم ہوتی، تو ہنڈریڈز تھاؤزینڈز پتہ نہیں کتنے ایئرز ہوتے ہیں، وہ تو لائف کبھی نہیں ختم ہوتی۔ اس پہ منہ بنانے کی بات نہیں ہے، تو خوشی کی بات ہے کہ خوشی کی بات ہے، پر ہم کیسے رہیں گے ادھر؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایموشنلی فزیکلی ہر طرح سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سیٹ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سیٹسفائی رکھیں گے۔ خوف نہیں آتا نا جنت میں، خوف نہیں ہوتا۔ یہ دنیا میں ہم خوف کو محسوس کرتے ہیں، جب ہم جنت میں جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ایموشنز میں سے جو نیگیٹو ایموشنز ہیں نا وہ نکال دیں گے ہمارے اندر سے۔ نیگیٹو مطلب برے؟ مطلب یہ جو خوف ہے دس از اے نیگیٹو ایموشن جو ہمارے اندر سے ایک سکون کو ختم کرتا ہے۔ یہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے، کیسے وی ڈونٹ نو، پر اللہ تعالیٰ نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہمیں زندہ کرنے سے پہلے نکال دیں گے ہمارے برین سے؟ نہیں، جنت میں جانے سے پہلے، زندہ جب ہوں گے ہم تب تو بہت سارے مراحل ہیں نا۔ اور بہرحال ہم تھے جناب غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ کے بعد جو ہے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سریے ہوئے۔ سریہ آپ کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے؟ بھول گئی نا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، اوکے۔ سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ اوکے، تو سریہ جو ہے وہ سب سے پہلے کیا ہوا کہ ایک یہودیوں کا شخص تھا، سردار تھا، جس کا نام تھا سلام ابن ابی الحقیق، ٹھیک ہے۔ اس کا قتل ہوا، اور اس کو کیوں قتل کیا گیا؟ کیونکہ یہ تو ایک سب سے زیادہ جب مشرکین کے ساتھ یہودی ملے تھے نا تو یہ ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ دوسرا یہ ان کی بہت زیادہ ایوتو کرتا تھا، بڑی ہیلپ کرتا تھا، ان کو فائنینشلی ہیلپ دیتا تھا، ان کو بہت کریج دیتا تھا کہ یس یو ہیو ٹو فائٹ ود دا مسلمس، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ ایسی باتیں کرتا تھا، کچھ ایسی اذیت والی باتیں کرتا تھا جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی تھی۔ تو اصل میں یہ شخص ایک فسادی قسم کا شخص تھا، کیونکہ دیکھیں نان مسلمس کو ایسے نہیں اٹھ کے مسلمان مارنا شروع کر دیتے، جب کوئی ریزن ہوتی ہے تو ان سے جنگ ہوتی ہے، ان سے لڑائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ادروائز نان مسلمس کے ساتھ مسلمان بڑے اچھے طریقے سے رہتے بھی ہیں ایک کنٹری کے اندر، جیسے ہم رہ رہے ہیں۔ خیر ہم تو منورٹی میں ہے نا، لیکن جب مسلمز میجورٹی میں بھی ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں پاکستان میں مسلمز کی میجورٹی ہے اور ہمارے ساتھ بہت سارے ڈیفرنٹ ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں، جس میں سے کرسچنز ہیں جن کے زیادہ وہ ہے تعداد ہے،
تو ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتے ہیں، وہ اپنے دین کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے چرچز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، مسجدیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ اسلام میں آزادی ہے. کوئی بھی شخص اگر اسلام نہیں قبول کرنا چاہتا، اس کی اپنی فریڈم ہے. ہاں، اپنی فریڈم ہے اس کی، وہ جو مرضی راستہ چوز کرتا ہے وہ کر سکتا ہے. صحیح راستہ لیا ہے نا. ہاں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اس کے اوپر قائم و دائم رکھے ٹل ڈیتھ. تو اس لیے جو ہے نا، جو شخص فساد کرنا شروع ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے، اور یہ شخص ان فسادی لوگوں میں سے تھا. دیکھیں، یہودی شروع میں رہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. جب وہ فسادی حرکتوں کے اوپر اترتے ہیں نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کو جلاوطنی بھی کی، ان کے بہت سارے لوگوں کو مارا بھی. اس سے پہلے ہم نے غزوات دیکھے ہیں نا کچھ، جن میں یہودیوں کے ساتھ اس طرح کے سینز ہوئے. تو اب اس شخص کو بھی جو ہے نا قتل کرنا مقصود تھا. اس میں کیا ہوا کہ ایک گروپ صحابہ تھا، وہ نکلا اس کام کے لیے، اور ان میں سے، کیونکہ یہ نا قلعے کے اندر رہ رہے تھے، خیبر کے اندر، خیبر ایک جگہ کا نام ہے، اس میں یہ لوگ قلعے کے اندر رہ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس قلعے کے اندر جانا، کیونکہ قلعہ آپ کو پتا ہے آؤٹ سائڈ اس کی ساری والز ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ کو جانا پڑتا ہے، اور اس میں پھر بہت ساری بلڈنگز ہاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس ٹائپ کا قلعہ ہوتا ہے نا. تو انہوں نے اب اس کے اندر جانا تھا صحابہ نے. تو ان میں سے ایک صحابی نے نا ہیلا کیا، اپنے سر کے اوپر چادر رکھ کے نا، تو ایسے بیٹھے جیسے وہ جیسے قضائے حاجت، گھر میں بیٹھے، نہیں جیسے قضائے حاجت ہوتی ہے نا، واش روم میں ہم جاتے ہیں تو جو سٹنگ نیچے سٹنگ پوزیشن ہوتی ہے، اس طرح سے بیٹھے. تو وہ ایک شخص، رات کا ٹائم تھا، اس نے کہا کہ اس نے سوچا شاید ہمارے میں سے کوئی بندہ ہے. اس نے کہا دیکھو اگر تم نے اندر آنا ہے تو اندر آ جاؤ. تو وہ ایک صحابی تھے، وہ اندر آئے. پھر اس کے بعد جو ہے باقی صحابی بھی آئے. تو انہوں نے سب نے مل کے جو پلان کیا وہ اس شخص کو مارنے کا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص کہہ کے بھیجا تھا کہ تم لوگوں نے بچوں اور عورتوں کو کچھ نہیں کہنا. اس لیے کیونکہ ان کا ہدف صرف ایک شخص تھا جو کہ فساد پھیلا رہا تھا. باقیوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، باقی بھی یہودی تھے، باقی بھی نان مسلمز تھے، لیکن چونکہ وہ اسلام کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا یا ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاص ہدایات کے ساتھ بھیجا کہ آپ نے کسی اور بچوں کو اور عورتوں کو خاص طور پہ، کیونکہ دیکھیں عورتیں اور بچے تو اس چیز میں ملوث نہیں تھے نا، وہ صرف ایک وہ شخص تھا، باقی بھی اس قلعے میں کتنے سارے اور لوگ تھے. پھر بچہ اگر وہ باپ ہوتا تو پھر وہ بچے اپنی فیملی کے ساتھ سویا ہوا تھا، فیملی کے بیچ میں سویا ہوا تھا. پھر ایک صحابی نے نا ان کو آواز دی، ابو رافع ان کو کہتے ہوتے تھے نا لوگ، ان کا اصل میں نام تو پھر نقصان تو گناہ ہے، کیونکہ بچے اور بیوی کو ترس تو آیا ہوگا نا. ایک تو اس کا میاں سے گہرا رشتہ تو بچوں کا ہوتا ہے، گناہ ملے گا نہیں، ملے گا یا نہیں؟ بیٹا دیکھیں اگر وہ شخص اپنے دین کے اوپر عمل کرتا رہتا اور مسلمانوں کو تنگ نہ کرتا، دیکھیں عہد بھی تو توڑنا ایک غلط بات ہے نا، کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ عہد کیا ہوا تھا، سردار تھا، وہ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو منع کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. تو اس لیے فساد والے شخص کو مارنے سے گناہ نہیں ہوتا. عام شہریوں کو آپ مارتے ہو، تنگ کرتے ہو، تو وہ چیز جو ہے وہ غلط اس میں آتی ہے. تو بہرحال انہوں نے ابو رافع کو، وہ سو رہے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ان کو آواز دی. جب پتہ چلا ہاں اس پوائنٹ پہ وہ سوئے ہوئے ہیں، پھر وہیں جا کے ان کو قتل کیا. بچہ اٹھا آہستہ آہستہ پھر لوگوں کو بیٹا پتہ ہی چلا ہوگا نا، ظاہر ہے ایک کمرے میں جب ایک شخص آپ کے ساتھ سو رہا ہے تو وہ جب بولے گا، چیخے گا، تو باقی لوگ اٹھیں گے تو صحیح نا. لیکن بہرحال مسلمان وہاں سے بالکل خیر و عافیت کے ساتھ واپس آگے. ایک صحابی تھے جن کی ٹانگ کے اندر کوئی تھوڑا سا موچ وغیرہ جیسے آ جاتی نا، اس طرح کا ایشو ہو گیا تھا. ادروائز باقی صحابی خیر خیریت سے مدینہ پہنچ گئے، اور انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا جس کو وہ قتل کرنے گئے تھے. اس کے بعد اور بھی چھوٹے چھوٹے سریے ہوئے، جس میں سریہ محمد ابن سلمہ تھا، جس میں 30 صحابہ تھے جو کہ اس مارکے کے لیے نکلے تھے. اور جب وہ وہاں پہنچے نا، جس جگہ کے اوپر وہ جا رہے تھے، جو ان کا ہدف تھا، وہاں سے لوگ بھاگ گئے، کیونکہ لوگوں کو پتا تھا مسلمان ہے، تو مسلمان سے ڈر کے وہ بھاگ گئے. تو مال غنیمت لے کے وہ واپس آ رہے تھے، تو ایک شخص جو کہ جس کا نام سمامہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کو انہوں نے پکڑ لیا.
اب آپ دیکھیں حالانکہ وہ قتل کا ارادہ رکھتا تھا لیکن صحابہ نے فوراً سے اس شخص کو قتل نہیں کیا، اس کو لا کے مدینہ میں مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دفعہ اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، تو تیسری دفعہ جب اس نے کہا کہ ہاں آپ مجھے رہا کر دیں، آزاد کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو آزاد کر دیا۔ وہ گیا، جا کے اس نے کہیں سے حمام ڈھونڈا۔ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ اس کو قتل اچھا کرنے آیا تھا۔ میری بات سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وقوف نہیں کہتے، اچھا اوکے؟ پر یہ ٹھیک تو نہیں کیا ایک شخص ان کو مارنے آ سنیں رہا تو دیکھیں، دور اندیشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ بولتا ہے نا، تو اس کے بولنے کے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ دیکھیں جب آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو آہستہ آہستہ اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے، ہاں یہ مجھے ڈچ کر رہا ہے یا مجھ سے سچ بول رہا ہے یا کیسے۔ دیکھیں پہلی 2 بار بھی اس شخص کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی تھی، لیکن باتوں میں اس کی پتہ چلا کہ جو بھی کنورزیشن ہوئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں چھوڑا۔ تیسری بار میں آپ نے اسے چھوڑا اور وہ چھٹتے سار ہی سب سے پہلے حمام گیا، جہاں پہ یہ غسل خانہ ہوتا ہے نا جہاں پہ آپ نہاتے ہو، وہاں پہ نہا کے وہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اور کیوں آیا؟ کیوں؟ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پھر بتائیں بے وقوفی تھی کہ عقل مندی تھی؟ ہاں دیکھیں ایک شخص کو بلا وجہ تو نہیں مارنا نا، بے شک وہ قتل کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن کب کسی کے دل میں اسلام پھوٹ جائے اس کا انتظار تو کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ شرک کے اوپر ویئرڈ ہوتا ہے نا، لیکن دیکھیں کسی شخص کا شرک پہ مرنا بھی تو ایک بہت بڑی افسوس کی خبر ہے نا، کہ وہ پھر کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس کو تھوڑا سا وقت دینے کے بعد وہ اسلام لے آیا، تو اس کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی، ہے نا؟ تو دیکھیں ایون آپ کو پتا ہے کہ جنگ کے میدان میں فیمس ہو جائے گا نا، وہ کیا کہتے ہیں، سمامہ نام تھا ان کا، فیمس ہو جائیں گے نا جنت میں۔ ہاں ظاہر ہے وہ آٹوگراف صحابی لیں گے، ہے۔ آٹوگراف لیں گے۔ پتا نہیں ہوتا جنت میں ہم کیا کریں گے۔ بہرحال سمامہ جو ہے وہ اسلام لے آئے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو ہے نا جب وہ نکلے تھے اپنے ایریا سے تو انہوں نے نا عمرے کا ارادہ کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ نے انہیں کہا کہ جائیں آپ جا کے قریش مکہ کے، مطلب قریش کی جگہ پہ، مکہ کی جگہ پہ تھا نا جہاں عمرہ کیا جاتا ہے، وہ وہاں گئے عمرہ کرنے کے لیے۔ تو وہاں پہ مکہ والوں کو پتا چلا ہاں جی اسلام لے آئے ہیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہاں تم اپنے دین سے پھر گئے ہو، اس طرح کی باتیں کی۔ تو سمامہ نے کہا دیکھو بھائی، یمامہ سے تم لوگوں کے پاس جو گندم آتی ہے نا، اب اس کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس ایریا سے اس کام کو کر سکتے تھے ہینڈل، کہ وہ مکہ کی طرف گندم نہ بھیجے۔ تو انہوں نے جاتے سار یہی کام کیا کہ انہوں نے گندم مکہ والوں کے لیے بند کر دی۔ یہ والا ہوگا اوکے۔ تو انہوں نے گندم جا کے منع کر دی۔ جب مکہ والوں کے پاس گندم نہیں پہنچی تو گندم آپ کو پتا ہے بہت ہی بیسک میل ہے، گندم کیا جس سے ہم روٹی پکاتے ہیں، دیٹ از گندم۔ یمی؟ تو یہ بہت ہی بیسک میل ہے، تو اس لیے پھر مکہ والوں کو نا بڑی پرابلم ہوئی۔ تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بچے ظاہر ہے سب کو پرابلم ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ سمامہ سے بات کرائیے اور اس سارے پرابلم کو سالو کرائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کہا کہ آپ گندم نہ روکیں، پھر ان کو بہرحال وہاں سے گندم دوبارہ آنا شروع ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور غزوہ تھا جو کہ غزوہ بنو لیحان کے نام سے، لیحیان کے نام سے ہے۔ اس میں جو ہے نا رجیع کے صحابہ آپ کو یاد ہے نا، جو 10 صحابہ تھے جن کو گھیر کے تو قتل کر دیا گیا تھا، اور 2 ان میں سے صحابی بچ گئے تھے جن کو مکہ والوں کی طرف بھیج دیا گیا تھا، اور ان کو بھی بڑے برے طریقے سے بے رحمی کے ساتھ انہوں نے شہید کر دیا تھا۔ تو 10 صحابی جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے اس معاملے میں۔ تو اس کا جو ہے نا یہ یہاں پر ایک طرح سے بدلہ اور انتقام لیا گیا۔ تو یہاں پہ خیر جب صحابہ گئے تو یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے بھاگ گئے تھے، پھر اس ایریا پہ وہ 2 days تک رہے۔ اس کے بعد وہ ایک اور علاقے کی طرف پہنچے جہاں پہ جس کا نام اسفان تھا، وہاں پہ بھی انہوں نے کچھ دن گزارے۔ تو ٹوٹل جو اس غزوے کے اندر ڈیز لگے تھے وہ 14 days لگے تھے، ٹھیک ہے، لیکن لوگ بھاگ گئے تھے۔
لوگوں کا کوئی جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا آپ نقصان یا کوئی فوتگیاں نہیں ہوئی تھی. پھر اس کے بعد ہے سریہ غمر ہے جس میں 40 صحابہ موجود تھے. اور یہاں پہ بھی جب گئے اس غزوے کے لیے تو لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے. تو 200 اونٹ جو ہیں وہ آپ ان صحابہ کے ہاتھ لگے تھے یعنی مال غنیمت میں. اس کے بعد ایک اور سریہ ہوا جسے سریہ ذوالقصہ کہا جاتا ہے. اس میں 10 صحابہ تھے. 10 صحابہ جب ایک ایریا میں گئے نا تو وہاں کے لوگ چھپ گئے اپنے نا انہوں نے جو سیف پلیسز بنائی ہوئی تھی نا اپنی وہاں پہ وہ چھپ گئے. تو اب وہ شام ہوئی رات ہوئی صحابہ سو گئے سارے. تو انہوں نے جب صحابہ سو گئے نا تب ان کے اوپر حملہ کیا اور ان میں سے 10 میں سے 8 صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے. 2 صحابی صرف باقی بچے تھے. تو اس میں کیا ہوا کہ اس کا جو ہے نا نہیں اس میں صرف ایک صحابی واپس بچے تھے. ٹھیک ہے اور دوسرے ہاں ایک صحابی بچے تھے باقی جو 9 تھے وہ شہید ہو گئے. تو اس سریے کا پھر ایک اور سریہ ہوا جو سیم پلیس کے اوپر ہوا. اس کو سریہ ذوالقصہ 2 کہا جاتا ہے. اس میں 40 صحابہ آئے تھے اور جب وہ لوگ انہوں نے حملہ کیا نا اس جگہ کے اوپر تو تمام کے تمام لوگ بھاگ گئے اور صرف ایک شخص ہاتھ لگا جو کہ مسلمان ہو گیا تھا. اب آپ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ جو ایک شخص ہاتھ لگا تھا اس کو انہوں نے فوراً سے مارا نہیں. یہی مسلمانوں میں اور نان مسلمز میں فرق ہے. آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جیسے انہوں نے صحابہ کو بے خبری کے عالم میں دیکھا انہوں نے مار دیا تمام کے شہید کر دیا تمام صحابہ کرام کو. لیکن جب مسلمانوں کے ہاتھ وہ ایک شخص لگا تو وہ اسلام قبول کر گیا. تو وہ ایک صحابی جو تھے نہیں ایک صحابی نہیں یعنی ایک جو شخص تھا جو اس ایریا کا ہاتھ لگا تھا وہ پھر اسلام لے آیا. ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ سریہ ذوالقصہ جو ہے وہ پارٹ 1 ہوا تھا. پھر اس کے بعد اس کا سیکنڈ پارٹ ہوا. اس کے بعد جو ہے ایک اور سریہ ہے سریہ جموم کے نام سے تھا. اس میں بھی مسلمان جب گئے تو بہت سارے لوگوں کو قیدی بنایا انہوں نے. یہاں پہ بھی مارا نہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے قیدی بنا لیا بہت سارے لوگوں کو اور مال غنیمت میں مویشی اور بکریاں وغیرہ ان کے ہاتھ لگی. اس کے بعد ایک اور سریہ تھا جو کہ عیس کے نام سے تھا. اس میں 170 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے. تو یہاں پہ کیا ہوا کہ صحابہ نے نا ایک قافلے کا مال ان کے ہاتھ آ گیا. ٹھیک ہے اب وہ قافلے کا جب مال آیا تو اس میں نا وہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. لیکن وہاں پہ نا ایک شخص تھے ابو العاص. ابو العاص کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. داماد یعنی ایک بیٹی کے ہسبینڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی بیوی کے کیا کہتے ہیں بیوی کے فادر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سسر لگتے تھے ان کے. ٹھیک ہے ابو العاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. ٹھیک تو وہ آ گئے. اوکے اور انہوں نے کہا کہ وہ آئے بھی کس کے پاس؟ وہ اپنی وائف کے پاس آئے کیونکہ ان کی جو وائف تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہی تھیں. اور وہ کیوں رہ رہی تھیں؟ کیونکہ ان کی وائف مسلمان تھی اور ابو العاص نان مسلم تھے. تو ظاہر نان مسلم کے ساتھ تو نہیں رہا جاتا نا. تو اس لیے وہ طلاق نہیں ہوئی تھی. وہ تھے سٹل ہسبینڈ تھے لیکن جو ہے وہ مکہ میں رہتے تھے جو ابو العاص تھے. اور زینب جو ہے وہ رضی اللہ عنہا اپنے فادر کے ساتھ رہتی تھی. تو اس میں کیا ہوا کہ وہ آئے ہی اپنی وائف کے پاس اور اپنی وائف سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا بات کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ جو قافلے کا مال انہوں نے لیا ہے نا وہ ہمیں واپس کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک اشارے پہ صحابہ میں سے جس کے پاس وہ مال تھا قافلے کا جو مال تھا وہ تمام کا تمام مال انہوں نے ابو العاص کو دے دیا. دیکھیں کتنی زیادہ اوبیڈینٹی ہے کہ اوبیڈینٹ ہے تمام کے تمام صحابہ کہ وہ فوراً جو ہے وہ بات مان جاتے ہیں. ٹھیک ہے سٹاپ کیا آپ نے یہاں سے ریڈ بٹن سے ہوتا ہے یہ بلو والے سے. تو یہاں پر صحابہ نے تمام کے تمام جو قافلے کا مال تھا نا وہ انہوں نے ابو العاص کو دے دیا.
अब अबुल आस वो तमाम का तमाम माल ले जाकर उन्होंने मक्का वालों में से जिसका जो माल था, क्योंकि ज़ाहिर है काफिले में एक बंदे की प्रॉपर्टी नहीं थी वो सारी की सारी, वो जो है वो बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी थी, तो वो तमाम के तमाम लोगों को वापस कर दिया, यानी एक जिस तरह अमानत आप वापस करते हो ना, वो तमाम माल उन्होंने अमानतन उनको वापस कर दिया। और वो बिल्कुल जैसे गए थे फौरन से अपना काम निपटाया और वापस आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके इस्लाम कबूल कर लिया। अब आप देखें ये जो अखलाक के पॉइंट्स हैं ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यही लोगों के ऊपर बड़े असरअंदाज होते हैं कि देखें एक शख्स नॉन मुस्लिम है और उनके एक दफा के कहने पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अमल दरामद किया, तो उससे उन क्योंकि वो शख्स उनकी के बेटी की जो है हस्बैंड थे, इसलिए रिश्तेदारी की वजह से नहीं किया। आप देखें सुमामा की बात क्यों मानी, सुमामा तो रिश्तेदार नहीं थे। जो एक नबी होता है ना बेटा, वो कभी भी रिश्तेदारी के पीछे कोई फैसला नहीं करता, ठीक है। वो जो जो हक बात होती है, जो दुरुस्त चीज होती है, जो सही बात होती है, उसके ऊपर अमल किया जाता है। ओके, जो नबी होता है ना वो हमेशा सही और हक बात के ऊपर जो है वो अमल दरामद करता है। तो बहरहाल वो वापस आए और फिर उनका जो है वो इस्लाम उन्होंने कबूल कर दिया और फिर उनकी वाइफ जो है वो वापस उनके साथ रहने शुरू हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है वो फिर मुस्लिम हो गए थे। को बंद कराओ, अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, ओके। नहीं ब्लू को बंद कराओ। हाँ थोड़े बंद कराएंगे, अभी थोड़ी देर में, बस 2-3 और रह गए। फिर एक और सरिया था जिसका नाम है, तुम रखाओ, आप बोलते ना मामा को, आप, मामा ने रख दी, ओके। अच्छा, इसमें सरिया तरफ या तरक के नाम से एक और सरिया हुआ। चली है कला चली टोटो, ओके बी क्वाइट हने, ओ तीन 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 वश तो ओके हनो, ओके हनो, अभी अभी बोलना नहीं है आपने बीच में, ठीक है। अब हम एक और सरिया शुरू करने लगे हैं। तरफ और तरक के नाम से एक और सरिया था, ठीक है होता। उसमें 15 सहाबी मौजूद थे जो कि इस के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत जिन लोगों के ऊपर उन्होंने हमला किया वो तमाम के तमाम लोग भाग गए है होदा, आप मामा की तरफ कंसंट्रेट करें। और 4 ऊंट गनीमत के तौर पर हाथ लगे थे मुसलमानों के, ठीक है। इसके बाद एक और सरिया है जिसको सरिया वादिल कुरा कहा जाता है, जिनमें 12 लोग थे, यानी 12 सहाबी ने शिरकत की थी इसमें। और इसमें जो है ना सिर्फ दुश्मनों की नकलो हरकत देखना मकसूद था कि दुश्मन कर क्या रहे हैं, उनकी प्लानिंग क्या है, क्या वो मदीना पे कोई हमला करना चाहते हैं या नहीं। तो उन्होंने ना क्या किया कि उन्होंने मुसलमानों के ऊपर हमला कर दिया। हाँ, हालांकि वो उनके ऊपर हमला करने नहीं आए थे, लेकिन मुसलमानों के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, हमला कर दिया, बिल्कुल अटैक कर दिया। और उनमें से सिर्फ 3 सहाबी बचे थे। 12 थे ना सहाबा कराम की तादाद, 3 बचे थे, 3 बचे थे। और बाकी कितने शहीद हो गए फिर देखे, 9, ठीक है, हाँ 3 बचे थे। अच्छा, फिर उसके बाद एक और सरिया है जिसको सरिया खप कहा जाता है। और वो मामा पापा थी। इस सरिया में जो है 300 सहाबा ने शिरकत की, 300 नॉट 3, 300 सहाबा ने शिरकत की। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि इसको खप क्यों कहा जाता है, खप बोलते हैं पत्तों को, लीव्स को। इसमें सहाबा कराम को बहुत ज्यादा भूख देखनी पड़ी थी। अब सहाबा कराम को चूंकि बहुत ज्यादा भूख देखनी पड़ी तो उन्होंने ना पत्ते तक खाए। तो पत्ते, हाँ बेटा जी, जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो पेट तो कहता है मुझे कुछ दो, फिर जो मिलता है जो सामने आता है वो खाना पड़ता है। ये हमारे इसलिए होता है ना क्योंकि हम घर में बैठते हैं और हमें एवरीथिंग मिल रही होती है, इसलिए। मैंने भी एक बार पत्ते खाए थे, भूख की वजह से नहीं, चैलेंज था। हाँ अच्छा, बहरहाल पत्ते खाए थे मिंट के, बड़े गंदे थे।
मिंट के पत्ते तो होता बेटा, हम बनाते हैं ना, चटनी बनाते हैं तो वो मिंट के लीव्स ही होते हैं। हाँ, वो मिंट के दूसरे, लीव्स तो अच्छे होते हैं ना। नहीं वो दूसरे वाले, वो जो बाहर बाहर वो नहीं होते आगे दरख्त, हाँ। दरख्त के पेड़, वो वाले खाए थे जिस जो ग्रो हो रहे थे। मिंट का पेड़ नहीं होता ना मेरा बेटा, मिंट का दरख्त नहीं नहीं होता, मिंट नहीं था, वो कोई और पेड़ था, कोई और पर लीफ था। पर करना था। ओके, अच्छा, बहरहाल 300 सहाबा कराम थे इसके अंदर। खप्त इसलिए कहा जाता है इसको, इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा भूख देखी थी, बहुत हंगर हो गई थी उनको, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा था, फिर उन्होंने दरख्तों के पत्ते तक खाए थे। और इसमें क्या हुआ कि एक सहाबी थे, उन्होंने 3 ऊंट ज़िबा किए, उसके बाद 3 ऊंट ज़िबा किए, उसके बाद 3 ऊंट ज़िबा किए। अब ज़ाहिर अगर वो इसी रफ्तार से ऊंट ज़िबा करने लग जाते तो फिर वो सवारी किसके ऊपर करते हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा इशू था। 6 ऊंट, तो उबैदा 9, 3 + 3 + 3 9, 9, ओके, 9 ऊंट जैसे खा लिए थे। 3 फिर ऐसे 3 और त्रै फिर फिर त्रै। 3 फिर 3 तो इसमें जो है ना, अब फिर उसके बाद उबैदा रदियल्लाहु अन्हु थे, उन्होंने मना कर दिया कि देखें आप अब ऊंट ना ज़िबा करें। इसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और एक समंदर से बहुत जिगांते सी एक मछली बाहर फेंकी, अल्लाह ताला के ऑर्डर से बाहर आई ना, जाहिर है वो। और वो इतनी बड़ी मछली थी, सुने तो होदा, वो इतनी बड़ी मछली थी कि हाफ मंथ तक, आधे महीने तक जो सहाबा, 300 सहाबा उसको खाते रहे, आधे महीने तक। अब वो देख लें कितनी जिगांते ग्रांदे सी मछली हुई होगी। इन दो कमरों को मिला के, अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखें आप कि आधा महीना 15 डेज होता है, 15 डेज तक 300 लोग खाना खाते रहे, तो आप देखें फिर वो ठीक ठाक बड़ी थी। फिर उसमें से ना थोड़ा सा गोश्त जो है वो एक सहाबी ने अपने तोशे के अंदर डाल दिया। तोशा होता है जो जैसे लंच पैक्स होते हैं ना, इस टाइप का तोशे के अंदर उन्होंने डाल दिया, ठीक है। अब बच्चों ने भी ये खाया लोग, ना। बच्चे तो नहीं ना बेटा जिहाद में जाते, सरिये में सिर्फ मेल मेल लोग होते हैं, ठीक है। 300 आदमी थे जो सहाबा थे ना, 300 वो मौजूद थे इसके अंदर। फिर आप क्योंकि ये लोग ना कुरैश के काफिले की नकलो हरकत देखने गए थे, ये असल में कहीं जंग करने नहीं गए थे, ये सिर्फ देखने गए थे कि कुरैश का वो काफिला कर क्या रहा है। तो बहरहाल जब ये लोग वापस आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आके उन्होंने सारी बात उनको तफसीलात बताई और मछली का किस्सा भी सुनाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो अल्लाह ताला की तरफ से तुम लोगों के लिए एक इनाम था, अगर उसमें से तुम लोगों के पास कुछ है तो मुझे भी दो। तो फिर वो एक सहाबी ने जो तोशे में रखी थी ना थोड़ी सी मछली, वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नोश फरमाया, ठीक है। तो अब आप देख लें, जंगें हो रही हैं, जंगें हो रही हैं, फिर सरिये हो रही हैं, ज़ाहिर सरियों को जो ऑर्गेनाइज करना है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। कितना डिफिकल्ट है। तो जाहिर है एक स्टेट को खड़ा करना, बुनियाद रखना उसकी, और उसको चलाना आसान नहीं होता। बहरहाल काफी सारे सरिये होते रहे जो कि गज़वा खंदक और गज़वा बनु कुरैज़ा के बाद हुए थे। तो यहीं तक रखेंगे हम। अल्लाह हाफिज़।